انفلیشن کے حساب سے ہر سال ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں. صرف قربانی دینے کے لیے پیٹرولیم سیکٹر رہ گیا صرف, باقی کسی جگہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. اور ہم بھی تنگ آ کے بالکل جب وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو ہم آج مجبور ہو کے اس اقدام لے آئے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ 26 ایئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر. آپ نے کبھی وی آر ناٹ اے ٹریڈ یونین, آپ نے کبھی ہماری طرف سے ہم بھی عوام کی تکلیف کو پرابلم کو سمجھتے ہیں. ہماری طرف سے کبھی میڈیا میں اسٹرائک کی کال یا بزنس بند کرنے کی کال, ہم نے اسٹرائک کا لفظ ابھی بھی اسی لیے استعمال نہیں کیا. یہ بزنس بائبل نہیں ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں اگر کوئی لینڈ ہے 50 کروڑ روپے کا 60 کروڑ روپے کا اگر ایک پلاٹ ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ جب شام کو یا مہینے کے بعد 10,000 روپے ڈالیے 5. آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس کی قیادت چیئرمین آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ستارہ امتیاز عبدالسمیع خان اور دیگر عہدیداران نے کی. ان کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں ہر عام و خاص کی کمر توڑ دی ہے, وہیں اس نے ہمیں اور ہماری پیٹرولیم فیلڈ کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے, جس سے بچنا اب ناممکن ہے. عرصہ دراز سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا مارجن بڑھایا جائے, جس پر حکومت نے 5% بڑھانے کا وعدہ کیا تھا, جو تاحال بڑھایا نہیں گیا. موجودہ حالات میں تمام اشیاء کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے روزمرہ کے اخراجات میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے, جس میں ہم بجلی کے بل, ملازموں کی تنخواہیں, گورنمنٹ اداروں کی سالانہ فیسز, سالانہ ٹیکسز اور لوکل ٹیکسز شامل ہیں. اتنے مارجن میں ہم اپنا کاروبار جاری نہیں رکھ سکتے. عبدالماجد نام ہے, خیبر پختونخوا سے آیا ہوں, چیئرمین ہوں کارٹریج اینڈ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا. تو آج کی یہ ہم جو سب پاکستان سے ڈیلر اور ہمارے چیئرمین صاحب عبدالسمیع خان صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں, صرف اس لیے کہ ہمارا مارجن اس قدر کم ہو گیا ہے. حکومت نے جتنے اپنے ٹیکسز اور اپنے بجلی کے بل اور آئدر ٹیکسز جو لگائے ہیں اور اس حد بڑھ گئے ہیں, اور اپنے اسٹاف کی جو سیلریز ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے لیے بھی کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے, بلکہ مشکل نہیں ناممکن ہو گیا ہے. ہم اس حد تک آ گئے ہیں کہ جب یہ نہیں چل سکتا تو یا تو حکومت ہمارا مارجن بڑھائے, اور یا اگر مارجن نہیں بڑھاتا تو 5 تاریخ کے ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. تو یہ ہماری مدعا ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی ہمارا مارجن بڑھایا تو اس کے لیے ہم ان کے مشکور ہوں گے. بیٹھ کے ہمارے ساتھ حساب کر لیں کہ ہم اس وقت لاس پہ جا رہے ہیں. لاس کرنے کے لیے کوئی کاروبار نہیں کرتا. جب لاس ہوگا تو مجبوراً ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. مشکلات نہیں, ناممکنات میں سے ہو گیا ہے. تو یہ بات آج کی حالات ہے جی. السلام علیکم. نعمان علی بٹ ہے میرا نام, انفارمیشن سیکرٹری آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نارتھ, گلگت بلتستان, چترال اینڈ پنڈی اسلام آباد, یہ ریجن کور ہوتا ہے نارتھ کے اندر. آج ہم پریس کلب میں آئے ہیں, اسلام آباد پریس کلب میں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے, اور ہم نے گورنمنٹ سے جو اپنا ریویژن کے اوپر جو ریٹ مانگا ہے کمیشن کا, جو ہمارا مارجن ہے, ڈیلر مارجن کہتے ہیں اس کو, وہ ہمیں 6% چاہیے. اب ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ آپ کو کیا بتائیں, کاروبار کرنا بلکہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور تنخواہیں 4 ٹائم ہو چکی ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے بیس جو منیمم ویج رکھ دی ہے وہ 20,000 ہے. سندھ گورنمنٹ نے 25,000 ایک ملازم کی ویج رکھ دی ہے, لیکن آپ کا ڈیلر مارجن وہی ہے. تو کس طرح ہم لوگ سروائیو کریں گے؟ اس سلسلے میں ہم 5 تاریخ کو ہڑتال کی کال دے رہے ہیں, اور پیٹرول پمپ پاکستان کے سارے بند ہوں گے, نوزل سب کی بند ہوگی. ہم نے کبھی احتجاج کرتے نہیں ہیں. اب ایسا وقت آ گیا ہے جب ہمارا منافع ختم ہو گیا, نقصان میں چل رہے ہیں, تو ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کاروبار بند کرنا پڑے گا. ہم نے بارہا پیٹرولیم منسٹری کو اور فائننس منسٹری کو اپنی تکالیف کا اظہار کیا, مگر 2 سال سے انہوں نے ہماری کوئی سنوائی نہیں کی, اور ملنے سے بھی اعتراض کیا. اب کل ایک لیٹر آیا کہ آپ آ کے مل لیں. دیکھیے, جب تک ہمارا یہ اناؤنس نہیں کریں گے کہ اتنا ہم آپ کو کمیشن دیں گے, جب تک ہمارا ملنا بیکار ہے. ہم جائیں اور مل کے واپس آ جائیں. میں ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا پریزیڈنٹ ہوں پی بی ڈی اے کا,
اور ہمارا آج کا سمپل ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمارے کمیشن کو بڑھایا جائے، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے نہیں بڑھا، اور آپ اس سے کمپیریزن کر لیں کہ ہماری بجلی کتنی مہنگی ہے، 3 گنا ہمارے اخراجات بڑھ گئے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں یہ سپورٹ نہیں کرتی، ہمارے کمیشن نہیں بڑھاتی، تو ہم 5 تاریخ کو اپنے کاروبار بند کر دیں گے۔ السلام علیکم، میں ملک اصغر علی ڈسٹرکٹ اٹک سے پیٹرولیم ڈیلر ہوں، گیس اینڈ آئل پاکستان اور اے پی ایل اٹک پیٹرولیم کا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو پیٹرول پمپس کے کمیشنز ہیں ان کو انکریز کیا جائے۔ ہمارے کمیشنز وہی تھے جو 60 روپے لیٹر پر ایگزسٹ کرتے تھے، اب 135 140 روپیز لیٹر ہو گیا ہے۔ آج تک ہمارے کمیشنز کو بڑھانے کا نہیں سوچا گیا، تو ان کمیشنز کو پراپر کیا جائے، 10% کمیشن کیے جائیں جو ہماری پیٹرولیم ایسوسیشن کی ڈیمانڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ کاروبار میں بھی فائدہ ہوگا اور سارے ڈیلرز مل کے کام کر سکیں گے۔ پیٹرول پمپس کی مشرومنگ ہو چکی ہے، ہر دوسرے کلومیٹر پہ پیٹرول پمپس لگ چکے ہیں، سیلز ڈیفینیٹلی پھر ڈیکریز ہوتی ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ پمپ جتنے بھی لگے لوگوں کا روزگار ہے، ہر پیٹرول پمپ کے ساتھ 15 20 25 کار ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ان ساروں کا کاروبار بھی تبھی چلتا ہے۔ تو یہی گورنمنٹ سے ہماری استدعا ہے کہ برائے مہربانی پیٹرول پمپس کے کمیشنز کو انکریز کیا جائے تاکہ پیٹرول پمپ والے ایزیلی سروائیو کر سکیں اور معاملات بہت بہتر طریقے سے چل سکیں۔ میرا نام ہے، میں سینئر چیئرمین ہوں پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن پاکستان کا، اور آج جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے اور یہ پریس کانفرنس کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں اور ہمارا جو مارجن ہے وہ بہت ہے۔ گورنمنٹ کو کئی بار لکھا گیا ہے، گورنمنٹ نے وعدہ بھی کیا ہے لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہے۔ آج سارے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ کاروبار بند کر دیا جائے۔ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سے کیا آفر دیتی ہے، اس وقت تک ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، یہ برداشت کریں جو ہمیں نقصان ہوا ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ عوام کی طرف اگر پیٹرول بند ہوگا تو عوام کو بہت تکلیف ہوگی، اس میں ایمبولینسیں ہیں، اس میں بیمار لوگ ہیں، کووڈ والے مریض ہیں، راشن کی گاڑیاں ہیں، پیٹرول ساری پیٹرول جو ہے وہ ایک الگ ہے، تو ہمارے لوگ بہت تنگ ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اس لیے یہ ہمارے آج یہ احتجاج ہے کہ تاکہ اس کا کوئی سدبھاگ ہو جائے، کوئی حل نکل آئے، تو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رزق کے حلال کما سکیں، اپنے بچوں کی روزی کما سکیں، اپنی انویسٹمنٹ جو کی ہے اس کی انویسٹمنٹ کی بھی ریٹرن بھی ان کو آ جائے، وہ بڑے پریشان ہیں، اس لیے آج وہ پریس کانفرنس کی گئی۔ الہی پریزیڈنٹ نارتھ پاکستان، اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے مارجنز کے متعلق، میرا خیال ہے کہ ہمیں 5 نومبر کو ہڑتال کرنی پڑے گی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر فوری طور پر ہمارا مارجن نہ بڑھایا گیا تو ہم 5 نومبر سے پورے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کریں گے۔ کیمرہ مین اور ٹیم کے ساتھ فیصل مقصود، FM نیوز، نیشنل پریس کلب، اسلام آباد۔